صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام القاسم عليه الصلاة والسلام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهر الانبیاء والرسل والائمہ واما الباطنہ فالعقول. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. محترم سامعین، یہ اصول کافی سے ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، جس کے ذیل میں آج یہ تیسری مجلس ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان للہ علی الناس حجتین، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر دو حجتیں ہیں. فاما الظاہر الانبیاء والرسل والائمہ، اللہ نے ظاہری حجت کے طور پر انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور اماموں کو بھیجا. فاما الباطنہ، جو باطنی حجت ہے، اس کے لیے اللہ نے عقل کو خلق کیا. یعنی اگر انبیاء کا کام ہدایت کرنا ہے، اماموں کا کام ہدایت کرنا ہے، تو انسان کی عقل بھی اس کو ہدایت کرتی ہے اچھے کام کی طرف، اور انسان کی عقل روکتی ہے برے کام کی طرف. ایک چور جو چوری کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے کہ چوری کرنا بری بات ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، تو اس کی عقل بتا رہی ہوتی کہ یہ چیز فیئر نہیں ہے، چیز غلط ہے. یعنی عقل بھی اس کی رہنمائی کرتی چیز غلط ہے، اور اس میں کسی دھرم کا، کسی ریلیجن کا، کسی دین کا تعلق نہیں ہے. تو بہرحال کل تک جو گفتگو پہنچی تھی، اس میں گفتگو میں یہاں تک بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ عاقل انسان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ماڈریٹ رہتا ہے، اعتدال کا شکار رہتا ہے، افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اعتدال سے کام لیتا ہے. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اعتدال برتے، یہ پہلی پہچان بتائی گئی. دوسری پہچان یہ بتائی گئی کہ انسان جو اعتبار انتخاب کرتا ہے، تو انتخاب کے اعتبار سے ہم اس کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی ہر ایک کا انتخاب اور سلیکشن ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم اس کے انتخاب کے اعتبار سے معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ جاہل ہے یا عالم ہے، یا اس کا معیار عقل کیسا ہے. یہ کل تک بات تھی. جو آج جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر جگہ جگہ پر متقین کے صفات کو بیان کیا، اور ان متقین کے صفات کے ساتھ ساتھ مولا نے دنیا کی مذمت کی،
لیکن میں نے کل بھی عرض کیا اور آج پھر اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کہ جہاں جہاں پر بھی مذمت آئی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ نہج البلاغہ میں ہو، وہاں پر وہ اس دنیا کی مذمت ہے جو دنیا آپ کو آخرت سے بے بہرا کر دے، آخرت کی فراموشی کا سبب بنے، ایسی دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اسی نہج البلاغہ کے اندر جب مذمت کرنے والے نے مذمت کی کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، تب مولا نے اسے کہا کہ دنیا کی تو مذمت کیوں کر رہا ہے؟ اسی دنیا میں اللہ نے انبیاء کو نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، اسی دنیا میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اسی دنیا میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی دنیا کے اندر کعبہ ہے جہاں سب لوگ اس کی طرف روح کر کے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ اسی زمین کے اوپر، اسی دنیا کے اوپر اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ چاند کے اوپر کوئی سجدہ نہیں کرتا اللہ کا، جو دوسرے پلینٹس ہیں وہاں اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے، عجیب تعبیرات نہج البلاغہ کے اندر یا مولا کے اقوال کے اندر ملتی ہے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ کی طریقے سے ہے، دنیا ایک سانپ کی طریقے سے ہے جو دیکھنے میں تو ملائم ہے، رنگین ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر ہلاہل زہر بھرا ہوا ہے۔ اور دنیا واقعاً ایسے ہی ہے کہ دنیا دیکھنے میں ظاہر ہے، خوبصورت ہے، اپنے آپ میں ایک خوبصورت چیز ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر واقعاً انسان دنیا پرست ہو جائے تو ڈھیروں مثالیں ہیں، ڈھیروں مثالیں ہیں کہ دنیا نے ان کو کسی کا نہیں چھوڑا۔ یہ مائیکل جیکسن، میں نے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا کہ 15-20 ڈاکٹر ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، اس کے سر سے لے کے پیر تک کا چیک اپ کرتے تھے کہ اس کو طولانی عمر مل جائے، 150 سال کی عمر مل جائے، لیکن کیا ہوا؟ اور اسی مسجد کے اندر لوگ ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی آپ کا میڈیکل انشورنس ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کس بات کا میڈیکل انشورنس ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ پہ اگر توکل ہے اور دنیا کو سمجھ لیا ہے تو بھائی تم جتنا میڈیکل کراؤ بھائی، ایک ٹھوکر لگتی ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے انسان۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر ہے، گلے میں پانی پھنسا اور مر گیا آدمی۔ آدمی سمجھے، واقعا سمجھے چیزیں، یہ ذاکری نہیں ہے، واقعا یہ ذاکری نہیں، انسان سمجھے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ دنیا سانپ کی مانند ہے۔ پھر بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہیہات مجھ سے دور ہو جا، غری غیری، دوسرے کو دھوکہ دو، دوسرے جگہ چٹ کرو۔ میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاق کے بعد پھر انسان رجوع نہیں کر سکتا اپنی بیوی کی طرف۔ غری غیری، جاؤ دوسرے کو دھوکہ دو، یہ نہج البلاغہ کے اندر۔ پھر فرما رہے ہیں کہ دنیا اللہ ہو گئی۔ یہ تعبیر دیکھیں، میں نے اس کو باقاعدہ نوٹ کیا کہ دنیا تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام امبلشمنٹ کے ساتھ، تمام اپنی جو ہے رعنائیوں کے ساتھ، میری نظر میں اس علی کی نظر میں اس گوسفند جو بکرا ہوتا ہے اس کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس سے بھی کمتر ارزش رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! جو گوسفند کی ناک سے پانی نکلتا ہے اس سے بھی کم ارزش رکھتی ہے، ویلیو رکھتی ہے تمہاری دنیا۔ پھر آپ فرما رہے ہیں آخری تعبیر کہ تمہاری دنیا میری نظر میں ایسے ہی ہے جیسے کسی کوہڑی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو۔ اور جب اتنی تعبیرات سن لی تو شاید آپ بھی سوال کریں اور سامنے والے بھی سوال کہ مولا اتنی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ بس یہی میری مجلس کا ٹاپک ہے، اتنی مذمت دنیا کی کر رہے ہیں، آپ کو دنیا میں پسند کیا ہے؟ پسند کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 2 گھوٹ بہت پسند ہیں، تمہاری دنیا میں مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں، اور تمہاری دنیا میں مجھے 2 قدم بہت پسند ہیں۔ تو اسی پہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ مولا اتنی مذمت کرتے ہیں دنیا کے، اتنا دنیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو پسند کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری دنیا مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں، اور 2 قدم بہت پسند ہیں، اور 2 گھوٹ بہت پسند ہیں۔ کہ مولا بیان کیے وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ کہا کہ پہلا قطرہ اس گناہ گار انسان کا ہے، جب مصلی عبادت پہ آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، اس گریے، اس آنسو کا قطرہ مجھے پسند ہے جو انسان کو احساس دلا دے کہ میں غلط تھا۔ اسی لیے نہج البلاغہ کے اندر پھر فرما رہے مولا کہ وہ عبادتیں جو تمہیں غرور میں مبتلا کر دیں، اس توبہ سے، وہ توبہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں
شرمسار کر دے. تو اپنی عبادتوں پہ انسان تکبر نہ کرے. میں نے 4 زیارتیں کرنی، میں نے قرآن ختم کر دیا رمضان میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. وہ عبادت جو تمہیں مغرور کر دے. تو یہ قطرہ جو آنسو کا توبہ کے لیے گرتا ہے، یہ قطرہ تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہے. دوسرا قطرہ کون سا؟ کہا کہ اس شہید کا خون کا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے. یہ الگ پورا ٹاپک ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو محض خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تمام گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. شہید کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے. یہ روایتوں کے اندر ہے. تو 2 قطرے کون سا؟ ایک توبہ کے وقت جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے یہ مولا کو پسند ہے. دوسرا قطرہ جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ مولا کو پسند ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا بتائیں 2 قدم آپ کو کون سے پسند ہیں؟ 2 قدم کون سے پسند ہیں؟ کہا کہ پہلا قدم جو اطاعت خداوند متعال میں نکلے، اللہ کی معصیت میں قدم نہ اٹھے. چوتھے امام کا رسالہ حقوق ہے، اس میں پیروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. انسان جو پیر اللہ نے طاقت دی ہے، خدا کا شکر انسان کرے کہ انسان بیساکھی لے کر نہیں چل رہا ہے. خدا کا شکر انسان ادا کرے کہ انسان ویل چیئر کے اوپر نہیں ہے. انسان خدا کا شکر ادا کرے کہ آج بستر سے اٹھا تو پیرالائز نہیں تھا، اٹھ کے چل سکتا تھا. تو یہ قدم کون سا قدم؟ یہ قدم اللہ کی معصیت کے نہیں اٹھنا چاہیے. تو اللہ کی اطاعت میں جو قدم اٹھے مولا کی نگاہ میں یہ پہلا قدم جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. علی علیہ السلام کو پسند ہے جو اللہ کی اطاعت میں نکلے. دوسرا قدم کون ہے؟ وہ دوسرا قدم وہ ہے جو کسی غریب، کسی نادار کی مدد کے لیے گھر سے نکلے کہ میں جا رہا ہوں فلاں کی مدد کرنے کے لیے. وہ قدم جو صلہ رحم کے لیے نکلے. آج سنڈے ہے، آج اتوار ہے، پھر یہاں کے اوپر فیملی نہیں، لیکن انسان اگر پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ایک دن رکھے پھوپھی سے ملنے کے لیے، ماں سے ملنے کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے. 23 مقامات کے اوپر قرآن کے اندر صلہ رحم کے بارے میں آیت آئی ہے. اللہ اکبر. More than 23 times we have ayat in Quran for صلہ رحم. It's not a joke. تو وہ قدم جو صلہ رحم کے نکلے، وہ قدم جو 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے نکلے. 2 بھائیوں میں آپس نزاع ہے، جھگڑا ہے، سالوں ہو گئے سلام دعا نہیں ہے. ہم جا رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو ملانے کے لیے آپس میں. اور جہاں پر جھوٹ بولنا ہے 7-8 مقامات کے اوپر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے. ہمارا کام ہوتا کہ ہم لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے وہاں پر ایک مقام یہ بھی کہ جب 2 بھائیوں کو ملانا ہو، جب میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرنا ہو، 2 بہنوں کے بیچ میں صلح کرنا ہو. آپ تو ان کو ایسا سمجھتے ہیں. کل ہم کو ملے تھے مارکیٹ میں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو بھڑکایا جا رہا ہے شوہر کے خلاف، شوہر کو بھڑکایا جا رہا ہے بیوی کے خلاف، بجائے کہ ہم ان کی محبت میں اضافہ کریں. قسم خدا کی نمامی ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ مذمت کر رہا ہے ایسے لوگوں کی. ولا تجسسوا. بھائی کیوں تجسس کر رہے ہو؟ کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ تو پہلا قدم کون سا قدم؟ اللہ کی اطاعت میں نکلنے والا قدم. دوسرا قدم کون سا قدم؟ جو کسی کی اصلاح کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی نادار مومن کی مدد کے لیے یا 2 لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے نکلے. یہ قدم بہت پسند ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا 2 قدم آپ کو پسند ہیں، 2 قطرے پسند ہیں. 2 گھوٹ کون سے پسند ہیں؟ کہا کہ پہلا گھوٹ جو مجھے پسند ہے وہ صبر کا گھوٹ ہے کہ انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے. اب صبر جو ہے وہ بھی 3 طرح کا صبر ہے. خود نہج البلاغہ کے اندر ہے صبر علی المعصیہ، معصیت کے اوپر انسان صبر کرے. صبر کا مطلب کیا؟ اپنے کو کنٹرول کرنا. صبر کا جو لغوی معنی لغت کے اندر ہے، عربی کے اندر، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. معصیت کرنے کا دل کر رہا ہے، یہ کلپ دیکھی جائے، یہ سی ڈی دیکھی جائے، یہ اس سائڈ پہ جایا جائے. صبر علی المعصیہ، انسان معصیت کے اوپر، اللہ کے گناہ کے اوپر انسان صبر کرے. صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرے. کیسے صبر کرے اطاعت کے اوپر؟ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ خمس نکالو، نہیں دل کر رہا یار 1 لاکھ رینٹ دے دے، نہیں اللہ 5 لاکھ بچہ ہے تب 1 لاکھ مانگا جا رہا آپ سے. بچہ ہے نا، اس نے برکت دی ہے نا، خدا نہ خواستہ بھی کچھ ہو جاتا تو یہ 5 لاکھ میں نہ بچہ. تو صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر. پردہ واجب ہے، اللہ تیرا حکم ہے
کہ میں محجبہ نکلوں، میں با پردہ نکلوں، اطاعت کے اوپر انسان صبر کرے، کیونکہ تیرا حکم ہے لہٰذا میں صبر کروں گی، تو اطاعت کے اوپر صبر، اس کے بعد معصیت پہ صبر، اور تیسرا صبر جو ہم سب اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، صبر علی المصیبہ، مصیبت پہ انسان صبر کرے، تو صبر کا گھوٹ آپ کے مولا کو پسند ہے۔ اور تیسرا جو دوسرا گھوٹ ہے وہ کیا ہے؟ غصے کا گھوٹ۔ اللہ اکبر، غصے کا گھوٹ مولا کو بہت پسند ہے۔ غصہ آتا ہے انسان کو، اور روایت میں جب انسان غصے میں آتا ہے تب شیطان اس کی جو خون کی وینس ہیں، رگیں ہیں، اس کے اندر شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا صبر کے وقت انسان، غصے میں انسان کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے، تو پھر نجم العاقی کے اندر ہے، اگر غصہ کرنے کے بعد انسان شرمندہ نہ ہو، معافی نہ مانگے، تو اس کا پاگل پن جو ہے 100% ہے، یعنی ہر غصے کے بعد انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو لہذا غصہ کرنے سے پہلے انسان سوچے، غصے کا گھٹ پیے، شاید جوک ہو، لیکن بہرحال حقیقت ہے کہ جب لوگ ایسے موقع پر لوگ گنڈے تعویذ والوں پاس جاتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے جنات آئے ہوئے ہیں، فلاں ہوئے ہیں، مجھے گنڈا دے دیے، تعویذ دے دیے، تو ایک ایسے ہی کوئی محترمہ ایک مولانا کے پاس پہنچی، گنڈا لکھنے والے کے پاس، کہا کہ بہت تگڑا میں گنڈا دینے والا ہوں تم کو، بہت مجرب تم کو تعویذ میں دینے والا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ دیکھو یہ تعویذ تم کو میں دے رہا ہوں، اور یہ تعویذ یہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی تم کو غصہ آئے تو یہ تعویذ اپنے منہ میں رکھ لینا، اپنے منہ میں رکھ لینا، اور پھر اس کو کس کے دبائے رکھنا۔ جب بھی غصہ آ جائے تم کو تو تعویذ تمہیں کرنا یہ ہے کہ اپنے منہ میں رکھ کے تیز سے اس کو دبائے رکھنا۔ تو اس نے جو ہے مولانا نے، جو گنڈا لکھنے والا تھا، اس نے جو تعویذ لکھ کے دے دی، اور محترمہ لے کے گئیں، اور اس کے بعد جب بھی ان کو غصہ آئے تو پھر جو ہے انہوں نے جلدی سے فوراً تعویذ نکالا، اپنے منہ میں رکھ لیا، اب وہ دبانا تھا اس کو کس کے، دبائے رہا، پھر کچھ ہوا ہی نہیں گھر کے اندر، کچھ نہیں ہوا گھر کے اندر۔ کہا کہ 1 مہینے بعد مولانا بڑا اچھا تعویذ دیا تھا آپ نے۔ جھگڑا ہوتا کب ہے؟ جب 2 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہی اس وقت ہے۔ کہا کہ مولانا بڑا اچھا تعویذ دیا تھا۔ کہا کہ جب جھگڑا ہو، اس کے بعد جو ہے آپ پتہ تعویذ کے اندر کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں لکھا تھا، صرف منہ کو بند کرنا ہے، منہ کو بند کرنا ہے۔ اللہ نے دونوں کی، میاں بیوی دونوں کی ڈیوٹی کو مقرر کیا ہے۔ عورت بائی نیچر ڈیلیکیٹ ہے، اس کے گھر کی ذمہ داری تھی، اگر نہ اللہ نے بنایا ہوتا جو بچوں کی تربیت نہ کر پاتی۔ یہ مرد کا کام ہے کہ انسان باہر نکلے، تھکے، اپنے آپ کو تھکائے، اس کی باڈی ایسی بنائی گئی ہے، تو لہٰذا عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر، اور یہ انہی 7ویں امام کی جس حدیث میں نے شروع میں پڑھی، انہی امام کا ارشاد ہے کہ عورت کا جہاد ہے یہ کہ حسن التباعل، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ہمسرداری کرے۔ اللہ اکبر، شوہر کے گلاس بھی پانی کا لے کے آتی ہے تو رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، یہ سب روایتیں ہیں۔ ادھر شوہر کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہارش نہ بنے، سخت لہجہ استعمال نہ کرے۔ عورت گھر کے کاموں سے اتنا نہیں تھکتی جتنا شوہر کی دل چکنے سے تھکتی ہے۔ کوئل کسی کو کیا کچھ دے دیتی ہے، اور وہ کوا کسی کا کیا چھینتا ہے۔ کوئل کسی کو کچھ دے نہیں دیتی، لیکن کوا کسی کا کچھ چھینتا بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کوئل کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے کیونکہ آواز اچھی ہوتی ہے، اور کوے کائیں کائیں کسی کو پسند نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا بات کہاں پہ چھوڑی تھی؟ 2 گھوٹ، ایک صبر کا گھوٹ پینا ہے، دوسرا انسان کو غصے کا گھوٹ پینا ہے۔ اگر انسان غصے کا گھوٹ پی جائے تو کمیونٹی کے اندر، انجمن کے اندر بہت سارے جھگڑے نہ ہوں، بہت سارے جھگڑے نہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ بس عزیزوں، یہ ایام وہ ایام ہیں جو معصوم اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 40 ہے، اس کا دن ہے یہ، کہ لوگ جا رہے ہیں 40 کے موقع پر، اور آپ دیکھیں چینلوں کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کس طرح کا وہاں پہ اہتمام ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اہتمام کر رہا ہے، جو کچھ ہے جس طریقے سے ہے وہ اہتمام کر رہا ہے۔ کل میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، آج ہم ایک دوسرا واقعہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرے تکبیر
تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ایک اور یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد والی محمد بلند کر صلوات۔ کہ ظاہر حسین کی کیا اہمیت ہے، کیا منزلت ہے، اللہ اکبر۔ اس واقعے کو قاضی نور اللہ شستری، کون ہے قاضی نور اللہ شستری؟ آپ نے کتاب لکھی احقاق الحق، اسی کتاب کو لکھنے کی بنا کے اوپر آپ کی زبان کو کاٹا گیا اور آگرے میں آپ کی قبر ہے ہندوستان کے اندر۔ تو ان کی کتاب ہے المجالس، ابو الحسن قاضی نور اللہ شستری کی کتاب المجالس۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، بہت غور سے واقعہ سنیے گا کہ کیا عظمت ہے زائر حسین کی، بلکہ زائر حسین کی عظمت نہیں، جب انسان اور ایک زائر امام عالی مقام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے قدموں کی خاک کی کتنی اہمیت ہے۔ خاک شفا کی بات نہیں کر رہا ہوں، زائر امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک کی کتنی اہمیت ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ المجالس میں قاضی نور اللہ شستری نے لکھا کہ ابو الحسن جمال الدین ہلی، ہلہ عراق میں شہر کا نام ہے، علامہ ہلی وہاں کے تھے، تو ابو الحسن جمال الدین ہلی کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا آپ کا؟ 750 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آج سے 800 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ اور کون تھے یہ؟ بہت بڑے شاعر ہیں، محب اہل بیت ہیں، لیکن پہلے نہ شاعر تھے نہ محب اہل بیت تھے، ناصبی تھے۔ ناصبی یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کو دشمن رکھتے ہیں، ان کو دشنام دیتے ہیں، ان کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ ان کی ماں نے، جمال الدین ہلی کی ماں نے نذر کی، اگر میرا یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے مقرر کروں گی، بناؤں گی، جو لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں ان کو لوٹنے والوں میں بناؤں گی، یعنی اس کو لٹیرا بناؤں گی کہ جو لوگ کربلا زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو جا کے لوٹے، ان کو ایذا پہنچائے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ نظر اس کی ماں نے کی۔ میں نے کہا پورا خاندان کیا ہے؟ ناصبی ہے، مولا کا دشمن ہے، چاہنے والا نہیں ہے۔ 750 ہجری میں انتقال ہوا، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ المجالس میں قاضی نور اللہ نے اس واقعے کو لکھا، ماں ناصبی، پورا گھر ناصبی، اور کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا تو میں اس کو لٹیرا بناؤں گی۔ کون سا لٹیرا؟ جو امام حسین علیہ السلام کو زائروں کو لوٹے گا۔ اب یہ 800 سال پہلے آپ کو پتا ہے، گھوڑے گدھے کی سواری ہے، اونٹوں کا سفر ہے، نہ جہاز تھا، نہ ایروپلین تھا، نہ کار تھی۔ تو بہرحال یہ پیدا ہوئے، جمال الدین ہلی پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور اب وقت آ گیا کہ اب چل کے زائرین امام حسین علیہ السلام کو لوٹا جائے، تو لوٹنے کی غرض سے نکلے اپنے گھر سے، اور مسیب کے مقام پر، عراق میں مسیب کے مقام پر، وہاں پر تھک گئے، ظاہر سی بات ہے سفر تھا، تھک گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ اور جب ان کو نیند آئی ہے تو نیند کے عالم میں دیکھا کہ یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو لوٹ رہے ہیں، اور جب لوٹ رہے ہیں تو لوٹنے کے بعد روز محشر برپا ہوا، روز محشر برپا ہوا، اور اسی عالم میں جب روز محشر برپا ہوا، جب ان کی نوبت آئی تو کہا کہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کیا مرتبہ ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم میں ان کو ڈالا گیا تو دیکھا، چونکہ اچھا خواب میں دیکھا، اس سے پہلے خواب میں دیکھا کہ زائرین کو جو ہے قافلہ جا رہا ہے، ان کو لوٹنا ہے، لیکن جو زائرین جا رہے ہیں ان کی خاک جو ہے قدموں کی یا گھوڑوں کی، ان کی سواریوں کی، ان کو اوپر آ کے پڑ رہی ہے۔ یہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زائرین کے قدموں کی، گھوڑوں کی، اور جو سواریاں تھیں اس کی خاک ان کے چہروں پر پڑ رہی، ان کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ روز محشر برپا ہوا، اور یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت کو سب کو جہنم میں ڈالو۔ جب ان کو ڈالا گیا تو ان کا بدن جل نہیں رہا ہے، جل نہیں رہا ہے۔ کہا، سوال کیا کیوں نہیں جل رہا؟ کہا کہ کیونکہ تمہارے اوپر زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے خاک پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اسی عالم میں ان کی نیند کھل جاتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، اور یہ اپنے میں آ جاتے ہیں کہ اتنا مرتبہ ہے، وہیں سے پورا ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، امام کے شیدائی بن جاتے ہیں، اور امام کی شان میں قصیدہ کہتے ہیں، امام کی شان میں قصیدہ کہتے ہیں، اور بہت بڑے مولا کے شیدائی۔ میں بس یہیں پر عرض کروں گا، مولا ایک ظاہر حسین علیہ السلام کا اتنا مرتبہ ہے کہ اگر وہ آپ کی راہ میں آ کر بیٹھ جائے
اور آپ کے زائروں کے قدموں کی خاک بھی اس کو پڑ جائے تو یہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن آئیے 10 محرم کو آپ ہی ہیں کربلا کے میدان میں کہ آپ کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا کو وہ پڑا ہوا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ایک بہن ہے جو ٹیرہ زینبیہ کو اوپر کھڑی بہن کر رہی ہے، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی حسین میں کچھ رمق باقی تھی، کچھ جان باقی تھی۔ ایک مرتبہ کونیوں کے بل کھڑے ہوئے، کونیوں پہ زور دیا، اے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کے اندر چلی جاؤ۔ بہن زینب خیمے کے اندر آتی ہیں، اسی درمیان زمین کربلا کو زلزلہ، فرات کا پانی نیز اچھلتا ہے، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ امام سجاد کے پاس آتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، کیا عالم میں پڑے ہو، غش کے عالم میں پڑے ہو، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بیٹا سجاد کسے سلام کر رہے ہو؟ اے پھپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئیں، میں یتیم ہو گیا۔ وہ سامنے نوکے نیزہ کے اوپر بابا کا سر نظر آ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ إِلَى اللَّهِ اللهم صل على